اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہو سکتا ہے کل عید ہو یا پرسوں عید ہو، یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن آج کی ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ عید آنے والی ہے، اور جب انسان مزدوری کرتا ہے صبح سے شام تک، یا کسی فیکٹری میں یا کسی کے گھر میں، تو وہ کیا کرتا ہے کہ ایک ماہ کے لیے اس کی تنخواہ منتخب کی جاتی ہے۔ تو سارا مہینہ جب وہ مزدوری کرتا ہے تو اس مزدوری کے عوض آخر کے دن اس کو مزدوری دے دی جاتی ہے۔ یہ دنیا کی رسم ہے، یہ دنیا کا نظام ہے۔ کچھ ڈیلی ویجز پر ہوتے ہیں جو صبح کام کرتے ہیں، شام کو پیسے لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ماہ رمضان کا جو مقدس مہینہ اختتام پر ہے، اتنی بابرکتوں والا مہینہ جو کہ اختتام پذیر ہو رہا ہے، اتنی مغفرت والا مہینہ جو اختتام پذیر ہو رہا ہے، یقین جانیے جو اہل اسلام لوگ ہیں، اہل ایمان لوگ ہیں، جن کے اندر ایمان ہے، وہ غمگین ہیں۔ جو دنیا دار ہیں وہ خوش ہیں کہ تھوڑی سی جو پابندی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے، تو ان کو اس کی اہمیت کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے خوشی کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے سیل لگا دی ہو، تو اس سیل میں فائدہ لینے والا انسان کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ جب اس مہینے کے آخر میں جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اس کی مزدوری کا دن ہوتا ہے، اس کو اللہ پاک خوشی نصیب فرماتے ہیں۔ خوشی فقط اس انسان کو ہوتی ہے جو اہل ایمان ہوتا ہے، جس نے ماہ رمضان کا تقدس اپنے ذہن میں رکھا، اس کا حیا اپنے ذہن میں رکھا، اس کی برکتیں جو ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھی۔ کچھ لوگوں نے تو اس مہینے کا اتنا مذاق اڑایا کہ سارا جو ہے وہ ایک ماہ جو گزرا ہے اللہ کی رحمتوں سے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ صبح بھی اٹھنا ہے، اللہ کی جو کبریائی ہے وہ بیان کرنی ہے، اور ماہ رمضان کی سحری کرنی ہے۔ وقت تو گزر جاتا ہے، وقت تو اپنی رفتار کے ساتھ جا رہا ہے، لیکن ان لوگوں کا کیا بنے گا جنہوں نے ماہ رمضان کے مہینے کا تقدس ذہن میں نہ رکھا۔ یار ایک آدمی ہوتا ہے، اگر وہ کسی مجبوری کے تحت، مجبوری کیا ہے؟ مجبوری تو اللہ کے قرآن نے فرمایا تھا کہ سفرن مریضن او علی سفرن فعدۃ من ایام اخر، بیماری ہو یا سفر ہو، اس کے اندر آپ روزے جو ہیں وہ چھوڑ سکتے ہیں، بشرطے کہ بعد میں ان روزوں کی قضا جو ہے وہ آپ کریں۔ یہ تھی ایک بڑی اہمیت والی بات، کیونکہ اس کا سارا جو لب لباب ہے اللہ نے قرآن مجید میں بتا دیا ہے۔ افسوس ان لوگوں پر ہے جنہوں نے ماہ رمضان کے تقدس کو پامال کیا، جنہوں نے ماہ رمضان کی شان کو سمجھا نہیں، صبح اٹھے نہیں، اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی نافرمانی کی، اور اللہ سے خل مخلہ جو ہے وہ دشمنی پر آئے۔ یہی دشمنی ہوتی ہے، اللہ تو ڈنڈا تو نہیں چلانے والا، لیکن اللہ نے اہل ایمان والوں کو یہ کہا کہ آپ صبح اٹھیں، سحری کریں، اور میرے نام پر سحری کرنا بھی ایک عبادت تھی۔ سحری کرنا بھی ایک تھوڑا سا جسم کو دھچکا لگتا ہے کہ نیند جو ہے اس کو چھوڑنا ہے، تو یہ اللہ کی ایک آزمائش تھی۔ جن لوگوں نے وہ پوری کی، اللہ رب العزت ان کو اس کا عوض اس کے نامہ اعمال میں اتنا ثواب رکھیں گے کہ وہ انسان اگر دیکھ لے تو انسان ہکا بکا ہو جائے کہ میں نے کیا کیا ہے اور اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے۔ تھوڑا سا کیا تھا، اللہ نے اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے، وہ پھولے سما نہ سکے، وہ اتنا خوشی سے جھومے کہ انسان جو ہے وہ اس چیز کو پس پردہ میں رکھا ہوا ہے اللہ رب العزت نے۔ لیکن اب آج کی ویڈیو کے بنانے کا مقصد، اگر اس بات پر ہم چلے جائیں، ہم ان لوگوں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے اس کا احترام نہیں کیا،
رات کے آخری جو یہ جو یوم رمضان المبارک کا جو آخری مہینے کے آخری دن ہے، وہ رات کو روئیں، اللہ سے معافی مانگیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، اللہ سے معافی مانگ کر یہ عہد کریں کہ بقایا بھی روزے رکھوں گا۔ کسی مجبوری کے تحت یا غلطی کی وجہ سے مس ہوئے، اللہ پاک وہ ذات ہے جو سخت نہیں لیکن معاف کر دینے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہ نبی جو ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ فرشتہ آیا تو اس نے کہا ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس کی زندگی میں ماہ رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ لوگوں کو بھی اس بات کی تلقین کی جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، میرے نبی کا یہ اس پر آمین کا جو ہے وہ قبولیت کا ایک ذریعہ ہے، اس میں کبھی کوتاہی نہ کریں۔ ہر صورت میں جو ہے یہ اس کے اوپر آپ یقین رکھیں اور اپنی غلطیوں کی اللہ سے معافی بھی مانگیں۔ تو جب چاند نظر آتا ہے عید کا دن، اگو دوسرے دن شروع ہو جاتا ہے، اس کے دوسرے دن تو چاند رات ہوتی ہے۔ یہ جب چاند ہو سکتا ہے کہ آج چاند رات ہو یا کل چاند رات ہو، یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن جب چاند نظر آئے تو پھر کیا کرنا ہے؟ یہ سوچنا ہے، یہ دیکھنا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ جب چاند نظر آئے تو آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ وہ اللہ کے سامنے کیسے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھ کو اٹھانا ہے۔ جو دعا ہے اس کا ترجمہ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ یا الہی عز و جل، اس چاند کو ہم پر برکت کے ساتھ اور ایمان و سلامتی اور اسلام اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ نکال جس سے تو راضی ہوتا ہے اور پسند کرتا ہے۔ اے پہلی رات کے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ عز و جل ہے۔ یہ دعا جو ہے اس کا معنی ہے تو عربی میں اس کو اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ، یہ دعا ہے۔ اور اس کا ترجمہ میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں، یہ ہے کہ یا الہی، یا میرے اللہ، اس چاند کو ہم پر برکت کے ساتھ اور ایمان و سلامتی اور اسلام اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ نکال جس سے تو راضی ہوتا ہے اور پسند کرتا ہے۔ اے پہلی رات کے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ یہ ہے دعا جب نیا چاند نظر آئے تو اس کے حوالے سے یہ دعا پڑھیں، لیکن اللہ سے معافی بھی مانگیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو، اللہ پاک جو ہمارے اس مہینے میں کوئی غلطیاں کوتاہیاں کیونکہ جان بوجھ کر ہم کرتے ہیں یا انجانے میں کچھ ہوئی ہیں تو اللہ پاک ہمیں معافی عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کے گناہ جو ہے وہ ختم کرے اور ہمیں نئی جو ہے وہ ایک اچھی سوچ کے ساتھ جو ہے وہ چاند جب نظر آئے تو ہمیں اس دنیا میں رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔